دوستو آپ لوگوں نے 9/11 حملے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا حملہ تھا کہ جس نے کسی دور میں نہ صرف پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بلکہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آج کئی سال گزر جانے کے بعد بھی امریکہ اس حملے سے نہیں ابھر پایا ہے۔ ایک ایسا حملہ کہ جس نے نہ صرف دنیا کی ہی راجنیتی کو بدل دیا بلکہ دنیا کے فیوچر یعنی دنیا کے بھوشیہ کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ 11 ستمبر سن 2001 کے دن ہونے والا یہ حملہ کتنا زیادہ خطرناک تھا، اس چیز کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حملے کے فوراً بعد جب اس حملے سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں خبریں چلنا شروع ہوئیں تو جو انسان بھی ان خبروں کو سنتا تھا وہ شروع میں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی پچھلے کئی سالوں سے جو امریکہ پوری دنیا پر راج کر رہا ہے اور سپر پاور کا اسٹیٹس رکھتا ہے، اس کے اوپر اتنا خطرناک حملہ کرنے کی کون ہمت کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، خود جو امریکی راشٹرپتی تھے اس دور میں یعنی کہ جارج بش، ان کو بھی جب اس چیز کی خبر دی گئی تھی تو کچھ منٹ تک انہوں نے بھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ان کو لگا تھا کہ یہ کوئی حملہ نہیں بلکہ شاید کوئی حادثہ ہے جو جہاز میں بیٹھے ہوئے پائلٹ کی کسی غلطی کی وجہ سے، شراب کے نشے کی وجہ سے یا پھر دماغی سنتولن بگڑ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مگر جارج بش کا یہ شک بھی اگلے 5 سے 6 منٹ کے اندر ہی اس وقت یقین میں بدل گیا تھا جب تصویریں اور بھی زیادہ کلیئر ہوئیں اور ان کے پاس اور بھی زیادہ بار بار خبریں آنا شروع ہوئیں۔ فی الحال دوستو، ویسے تو 9/11 خود میں ہی ایک ایسا لمبا اور بڑا ٹاپک ہے کہ جس کو اس ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو کی ضرورت ہے اور جو سیپریٹ ویڈیو ہم لوگ فیوچر میں ضرور بنائیں گے۔ مگر آج آپ لوگ بس اتنا سمجھیے کہ یہ ایک ایسا خطرناک حملہ تھا کہ جو نہ پہلے امریکہ میں کبھی ہوا تھا اور نہ ہی امریکی لوگوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ دراصل 11 ستمبر سن 2001 کے دن امریکہ کے اندر 4 جہاز کہ جو خود امریکہ کے ہی جہاز تھے، امریکہ کے ہی پائلٹ چلا رہے تھے اور امریکہ کے ہی پیسنجر اس میں سوار تھے، ان چاروں جہازوں کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ یہ ہائی جیک کرنے والے 19 لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو 4 گروپ میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا۔ ہر گروپ کو ایک جہاز ہائی جیک کرنا تھا اور پہلے سے ہی ٹارگیٹڈ یعنی پہلے سے ہی چنی ہوئی جگہوں پر لے جا کر ان جہازوں کو کریش کرانا تھا۔ پلاننگ کے مطابق یہ چاروں ہی گروپ امریکہ کے ہوا میں اڑتے ہوئے چاروں ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان چاروں میں سے 3 ہوائی جہازوں کو ٹارگیٹڈ جگہ پر یعنی جو پہلے سے چوز کی ہوئی جگہ تھی ان پر کریش بھی کروایا گیا تھا، جبکہ جو چوتھا اور آخری ہوائی جہاز تھا وہ ٹارگیٹڈ جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک کھلے میدان میں کریش ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ہوائی جہاز تھا کہ جس کا ٹارگیٹ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس تھا، جبکہ باقی کریش ہونے والے جو 3 الگ الگ ہوائی جہاز تھے ان میں سے 2 تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاور سے ٹکرائے جبکہ ایک پینٹاگون سے ٹکرایا تھا۔ فی الحال اس خطرناک اور خوفناک حملے میں دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ 3000 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ بے شمار لوگ گھائل ہو گئے تھے، اور امریکہ کے اتہاس کے اس سب سے بڑے اور سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک حملے کی ذمہ داری لی تھی اس انسان نے کہ جس کو ہم لوگ اسامہ بن لادن کے نام سے جانتے ہیں۔ 9/11 حملے کے بعد بھی یہ انسان اگلے 10 سالوں تک نہ صرف امریکہ کے لیے سردرد بنا رہا بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بھی بنا رہا۔ اس انسان کو پکڑنے اور ختم کرنے کے لیے امریکہ کو کروڑوں ہی نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کرنا پڑے۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اسامہ بن لادن تھا کون، کب پیدا ہوا تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں اس کی پرورش ہوئی تھی، اور آخر کیا وجہ تھی کہ ایک پڑھی لکھی اور امیر فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اسامہ بن لادن نے نہ صرف آتنکواد کی دنیا میں قدم رکھا بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دور کا سب سے مشہور آتنکوادی بھی بن گیا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسامہ بن لادن سے جڑے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اسامہ بن لادن کا خود امریکہ کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ کیا اسامہ بن لادن کو بنانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا جیسا کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر سچائی کچھ اور ہی ہے؟ اتنا ہی نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ اسامہ بن لادن کو ختم کرنے کے بعد امریکہ نے اس کو زمین میں دفنانے کی بجائے سمندر میں کیوں دفنایا تھا۔ تو چلیے اب اسامہ بن لادن کی پوری زندگی پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کا جنم 10 مارچ سن 1957 کو سعودی عربیہ کے مشہور شہر یعنی ریاض میں محمد بن لادن کے گھر پر ہوا تھا۔ اسامہ کے فادر محمد بن لادن نہ صرف بہت بڑے بزنس مین تھے بلکہ امیر بھی تھے۔ ان کا کنسٹرکشن کا کام تھا اور ان کا جو گروپ تھا یعنی کہ بن لادن گروپ، وہ دراصل سعودی عربیہ کے الگ الگ علاقوں میں بننے والی بڑی بڑی اور عالیشان مسجدوں کے کانٹریکٹ لیا کرتا تھا۔ وہ امیر اور مشہور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کے جو سعودی عربیہ کے کنگ تھے یعنی کہ فیصل، ان کے بھی قریبی مانے جاتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بن لادن فیملی امیر اور پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دھارمک بھی تھی۔
ایک پڑھے لکھے ماحول میں پیدا ہونے والے اسامہ بن لادن نے بھی اپنی بیسک پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد جدہ کی ہی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں اپنی انجینئرنگ کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا۔ شروعاتی دنوں میں اسامہ بن لادن کا یہی سپنا تھا کہ وہ اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے فادر کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے اسی کو ہی سنبھالے گا اور اس کو بلندیوں تک لے کر جائے گا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اسامہ بن لادن بھی پوری طرح سے بدلتا چلا گیا۔ اس کا نہ صرف من بدلا بلکہ اس نے تو اپنا پورا ایم یعنی اپنا مقصد ہی بدل ڈالا۔ دراصل دوستو اپنے کالج کے دنوں میں ہی اسامہ کی نزدیکیاں اب ریلیجیس پولیٹکس پڑھانے والے اس ٹیچر سے بڑھنے لگی تھیں کہ جس کا نام شیخ عبداللہ اعظم بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیچر تھا کہ جو نہ صرف ریلیجیس پولیٹکس پڑھایا کرتا تھا بلکہ جو مسلم دیش ہیں ان کی حالات کو لے کر بھی کافی چنتا ظاہر کیا کرتا تھا۔ وہ بچوں کو بتایا کرتا تھا کہ کس طرح سے باہری طاقتیں پورے مسلم دنیا میں انٹرفیئر کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان سب کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اسامہ دھیرے دھیرے اس ٹیچر سے سب سے زیادہ انسپائر ہو گیا تھا۔ کافی وقت کے بعد اسامہ کی ماں کی طرف سے بھی جو ایک انٹرویو دیا گیا تھا اس میں بھی اسامہ کی ماں نے یہ بتایا تھا کہ دراصل اسامہ کی زندگی کو اور اسامہ کی سوچ کو بدلنے میں سب سے بڑا کردار شیخ عبداللہ اعظم کا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ جس دور میں اسامہ شیخ عبداللہ اعظم جیسے لوگوں سے حد سے زیادہ انسپائر ہو چکا تھا اور پوری مسلم دنیا میں باہری طاقتوں کا بڑھتا ہوا جو انفلوئنس تھا اس کو لے کر پریشان رہا کرتا تھا، اسی دور میں ہی افغانستان دنیا کی کچھ بڑی طاقتوں کے بیچ ہونے والی جنگ کا اڈا بن چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب USSR یعنی کہ سوویت سنگھ افغانستان کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کے جو اس کو اپنا سب سے بڑا کمپٹیٹر اور سب سے بڑا دشمن مانا کرتا تھا وہ پوری جان لگا رہا تھا کہ کسی طرح سے افغانستان سے سوویت سنگھ کو باہر کھدیڑا جائے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی امریکہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ان لوکل لوگوں کو خوب سپورٹ کیا کرتا تھا کہ جو USSR سے نفرت کیا کرتے تھے اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھایا کرتے تھے۔ اور یہ سارے ہی لوگ کہ جو USSR یعنی سوویت سنگھ سے مقابلہ کر رہے تھے ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، اور ان کا تعلق صرف افغانستان سے ہی نہیں بلکہ پاکستان اور اس جیسے دنیا کے دوسرے عرب مسلم دیشوں سے بھی ہوا کرتا تھا۔ امریکہ نے تو 1979 سے لے کر 1989 تک پورا ایک آپریشن چلایا تھا جس کو سائیکلون کا نام دیا گیا تھا، جس آپریشن کے تحت لگاتار 10 سال تک امریکہ نے ان سارے مجاہدین کو ہر طرح سے کھلے عام سپورٹ کیا تھا۔ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، بہت سارا پیسہ دیا جاتا تھا، اس دور کے حساب سے ایڈوانس ہتھیار دیے جاتے تھے، یعنی ہر طرح سے مدد کی جاتی تھی تاکہ کسی طرح سے یہ لوگ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی USSR سے نپٹ سکیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی مجاہدین الگ الگ گروپ سے ہوا کرتے تھے یا پھر بعد میں ان لوگوں نے اپنے الگ الگ گروپ بنا لیے تھے، اور یہ سارے وہی مجاہدین ہیں کہ جن کو آج کے دور میں یا تو طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے یا القاعدہ یا اس جیسی کسی اور آرگنائزیشن یا گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آج کے دور میں آتنکواد اور امریکہ کے سب سے بڑے دشمن مانے جانے والے یہ سارے ہی مجاہدین اس دور میں صرف اور صرف مجاہدین ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایسے مجاہدین کہ جن کو امریکہ ہیرو بتاتا تھا اور جن کے اوپر اس دور میں ہالی ووڈ میں بہت ساری موویز بھی بنائی گئی تھیں کہ جس میں باقاعدہ ان سب کو سوتنتر سینانیوں کے طور پر ریپرزینٹ کیا گیا تھا۔ اس دور میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سوویت سنگھ سے مقابلہ کرنے والے ان مجاہدین میں خود اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ اس کے سپورٹرز بھی موجود تھے۔ فی الحال دوستو یہ جنگ ایک لمبے وقت تک چلی اور پھر 1989 میں جب سوویت سنگھ کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ وہ افغانستان میں اور نہیں رک سکتے ہیں تو آخرکار اس نے اپنا پورا بوریا بستر باندھا اور وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ سوویت سنگھ یعنی کہ USSR کے افغانستان چھوڑتے ہی امریکہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ہماری جیت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسامہ بن لادن بھی اس بڑی جیت کے بعد اب سعودی عربیہ واپس آ گیا اور سعودی عربیہ میں اس کا سواگت اس جیت کے بعد باقاعدہ ایک ہیرو کے طور پر کیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب مڈل ایسٹ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے صدام حسین نے کویت کے اوپر انویٹ کر دیا تھا۔ کویت پر انویژن کے بعد اب صدام حسین کا خطرہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی منڈرانے لگا تھا، لہٰذا صدام حسین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب امریکہ نے نہ صرف اپنی فوج کو کویت میں اتارا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ میں بھی اتارا۔ وجہ صاف تھی کیونکہ امریکہ اور سعودی عربیہ نہ صرف ایتہاسک طور پر بہت پکے دوست تھے بلکہ ہمیشہ سے ہی سعودی عربیہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی امریکہ کے ہی سر ہے۔ سعودی عربیہ میں امریکی فوج کی انٹری ہوتے ہی اسامہ بن لادن کا خون کھول اٹھا
اور اس نے اب اپنے ہی دیش کی گورنمنٹ کو کوسنا شروع کر دیا۔ اسامہ بن لادن کا یہ ماننا تھا کہ امریکی فوج کو جو سعودی عربیہ میں اتارا گیا ہے یہ دراصل سعودی عربیہ کی مقدس زمین کی پوری طرح سے توہین کی جا رہی ہے۔ خاص طور سے اس کا یہ کہنا تھا کہ مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں اب امریکی فوج کو کیسے انٹر ہونے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کے خود کے جو لڑاکے ہیں وہ دراصل سعودی عربیہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر کنگ فہد نے اس کی ہر بات کو اگنور کیا۔ اسامہ بن لادن کی ایک نہ سنی، بلکہ جب اسامہ بن لادن زیادہ کرٹیسائز کرنے لگا تو کچھ وقت کے بعد خود اسامہ بن لادن کو ہی سعودی عربیہ کے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ سعودی عربیہ سے نکالے جانے کے بعد اسامہ پہلے تو افغانستان پہنچا اور پھر کچھ وقت کے بعد افغانستان سے سوڈان پہنچ گیا۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ سوڈان پہنچنے کے بعد اسامہ بن لادن نے ایک بار پھر سے جو اپنا پرانا کام تھا یعنی کہ کنسٹرکشن کا کام وہ شروع کر دیا تھا۔ مگر دوستو ظاہر ہے اسامہ بن لادن اور امریکہ کی جو دشمنی آلریڈی شروع ہو چکی تھی وہ وقت کے ساتھ اور بھی زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اب اسامہ بن لادن اور اسامہ بن لادن کے گروپ سے جڑے ہوئے لوگوں نے امریکہ یا امریکہ سے جڑی ہوئی جو دنیا میں دوسری جگہیں تھیں ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے موٹے اٹیک بار بار ہوتے رہتے تھے جس کی وجہ سے اب اسامہ بن لادن دھیرے دھیرے مشہور ہو چکا تھا اور امریکہ کی نظر میں بھی آ چکا تھا۔ امریکہ دھیرے دھیرے اس کو اپنے سب سے بڑے دشمنوں میں شامل کرنے لگا تھا۔ امریکہ سے بڑھتی ہوئی دشمنی کی وجہ سے اب سوڈان دیش پر بھی پریشر پڑنے لگا تھا، جس کی وجہ سے فائنلی 1996 میں سوڈان نے بھی اسامہ بن لادن کو اپنے دیش سے باہر کا راستہ دکھا دیا اور ایک بار پھر سے اب اسامہ بن لادن افغانستان پہنچا اور پھر 1996 سے لے کر 2001 تک لگاتار اسامہ بن لادن کا ٹھکانہ افغانستان دیش ہی بنا رہا تھا۔ اور انہی 5 سالوں میں ہی اسامہ بن لادن اور اس کے گروپ نے اس بڑے اور خطرناک حملے کو پلان کیا تھا کہ جس حملے نے اس دور میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کہ جس حملے کے بارے میں آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا اور جس حملے کو آج کے دور میں 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد جب ماحول حد سے زیادہ گرم ہوا تو امریکہ نے طالبان کے جو اس دور میں افغانستان پر راج کیا کرتا تھا اس سے اسامہ بن لادن کو مانگا۔ بدلے میں طالبان نے امریکہ سے نہ صرف اسامہ کے خلاف ثبوت مانگے بلکہ ثبوت نہ دینے پر اس کو پوری طرح سے دینے سے منع بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غصہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا اور پھر شروعات ہوئی ایک ایسی خطرناک اور خوفناک جنگ کی کہ جو اگلے 19 سال تک چلتی رہی اور فائنلی 2021 میں جا کر ختم ہوئی۔ ایک ایسی جنگ کہ جس میں اربوں روپے برباد ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو جانیں گنوانی پڑی، لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ افغانستان بالکل بربادی کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر دوستو جس مقصد کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ مقصد امریکہ کا پورا ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس حملے کے بعد بھی امریکہ کو اسامہ افغانستان میں کہیں نہیں ملا، بلکہ وہ تو پہلے ہی نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسامہ امریکہ کو ملا سن 2011 میں، وہ بھی پاکستان کے اندر۔ 2 مئی 2011 کی رات میں امریکہ کی طرف سے ایک خفیہ آپریشن چلایا گیا تھا، جس آپریشن کے تحت ہی پاکستان کے اندر گھس کر اسامہ بن لادن کو مار گرایا گیا تھا۔ اب یہ آپریشن کیسے پلان کیا گیا تھا اور کیسے اس کو انجام دیا گیا تھا اور امریکہ کو فائنلی 10 سال کے بعد اسامہ بن لادن کا پتہ اچانک سے کیسے چل گیا تھا، یہ بالکل الگ ٹاپک ہے اور لمبا ٹاپک ہے جس پر ہم لوگ کسی اور دن بات کریں گے۔ فی الحال اب آپ لوگ بس اتنا سمجھیے کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن اب مر چکا تھا۔ 2012 میں آنے والی ایک رپورٹ کے مطابق اسامہ کی موت کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی امریکہ نے اس کی باڈی کو سارے ریتی رواج کو پورا کرنے کے بعد سمندر میں دفنا دیا تھا۔ دفنانے سے پہلے باقاعدہ مسلم ریتی رواجوں کے مطابق اس کو غسل دے کر باقاعدہ کفن وغیرہ پہنایا گیا تھا اور پھر ایک عربی جاننے والے انسان سے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھوائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی باڈی کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا اور یہ سارے رسم و رواج کو چند لوگوں کی موجودگی میں ہی انجام دیا گیا تھا۔ سمندر میں ہی کیوں ڈالا گیا؟ اس کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ سعودی عربیہ نے اس کی باڈی کو لینے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ قبر بنانے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسامہ بن لادن کی قبر ایک تیرتھ استھل میں بدل جائے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔